الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس موضوع کے تحت پہلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج ہم جس نبی علیہ السلام کے قصے پر بات کریں گے وہ ہیں سلسلے انبیاء کی پہلی کڑی آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ تمام انبیاء میں پہلے نبی ہیں بلکہ تمام انسانوں میں پہلے انسان ہیں، اور ہر انسان کے ذہن میں کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ ہمارا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، یہ انسان کیسے وجود میں آیا، یہ نسل جو آگے بڑھ رہی ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب اللہ رب العالمین نے خود دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس سے قرآن مجید کی کتاب نازل کی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہم کو یعنی آج کے لوگوں کو یہ خبر دی ہے کہ ہماری شروعات ایک انسان سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایک انسان کو پیدا کیا جن کو آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، تو وہیں سے پوری انسانیت کی شروعات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، اور انہی کے بعد پوری انسانیت اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی وہ ساری انسانیت کے باپ ہیں، والد ہیں۔ اب آئیے ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی معلومات دیکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم کو بتلائی ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہم کو بتلائی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں معلومات کا 3 سورس ہے ہمارے پاس، ایک تو قرآن مجید، دوسرا اللہ کے رسول کی احادیث، اور تیسرا اسرائیلی روایات، یعنی اسلامی دور سے پہلے جو مذاہب اس دنیا میں تھے ان کو اللہ رب العالمین نے جو معلومات دی تھی، اب وہ لوگ اس حوالے سے جو کچھ بیان کرتے ہیں، اب اس میں کچھ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو مواد تھا دین کا، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس لیے ہم ان چیزوں پہ زیادہ زور نہیں دیں گے، یعنی جو اسرائیلی روایات ہیں ان پر ہم بہت زیادہ بھروسہ نہیں کریں گے، کبھی وقت آیا تو تذکرہ ہو جائے گا، لیکن اصل جو چیز ہمارے سامنے ہوگی وہ قرآن مجید اور صحیح حدیث، کیونکہ یہ دونوں چیزیں غلط نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیدائش کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلی چیز جو احادیث میں ملتی ہے وہ یہ کہ وہ کون سا دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 854، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ کہتے ہیں فیہا خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 854، یہ بتلاتی ہے کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جمعہ کے دن کس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی، جمعہ کے دن کون سا ٹائم تھا۔ تو صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2789، اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہت ساری چیزیں بتائیں، انہی میں ایک چیز یہ بھی تھی، فرماتے ہیں کہ وَخَلَقَ آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعہ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا عصر کے بعد، جمعہ کے دن عصر کے بعد، فی آخر ساعت من ساعات الجمعہ فیما بین العصر الی اللیل، عصر کے بعد سے لے کر رات تک کے بیچ کا جو وقت ہے اس میں آخر میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ دن کی بات ہوگی کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وقت کی بات بھی ہوگی کہ عصر کے بعد آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا گیا، طریقہ کیا تھا، کن کن چیزوں کو لے کر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو اس بارے میں اگر ہم قرآن دیکھیں تو سورہ صاد آیت 71 میں اللہ فرماتا ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں تین، مٹی سے۔ تین گیلی مٹی کو کہتے ہیں، میں گیلی مٹی سے پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری جگہ آل عمران آیت نمبر 59 میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب،
ثم قال له کن فیکون. اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اب یہ سوکھی مٹی کو تراب کہتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو ان کا معاملہ اس جیسا سمجھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں، قال له کن فیکن، اللہ کہتے کن ہو جا تو ہو جاتا. تو اس آیت میں تراب کا ذکر ہے. تو 3 گیلی مٹی کا ذکر آیا، تراب سوکھی مٹی کا ذکر آیا، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بیان فرمایا کہ میں گیلے گارے سے بنی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. تو یہ الگ الگ چیزیں مختلف آیات میں آئی ہیں. کسی میں گیلی مٹی ہے، کسی میں سوکھی مٹی کا ذکر ہے، کسی میں گارے کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی ان ساری چیزوں کو لے کر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. یہ کوئی تضاد والی بات نہیں ہے، بلکہ تنوع والی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے لے کر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ایک بہت ہی اہم چیز جو صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آئی ہے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کا جو جسم اللہ نے بنایا اس میں سب سے اہم چیز ریڑھ کی ہڈی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4935. لمبی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، اور اس میں کیا ہے، اس میں آگے چل کر یہ ہے کہ لیس من الانسان شیء الا یبلا، کہ انسانی جسم کا جو بھی حصہ ہے وہ سڑ جائے گا، مٹی میں جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. الا عظما واحدا، سوائے ایک ہڈی کے، وہو عجب الذنب، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. ومنہ یرکب الخلق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسی سے انسانوں کو پیدا کرے گا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اسی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. تو اس جسم میں جو سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی. آپ اسے جلا دیں، دریا میں پھینک دیں، کچھ بھی کر دیں تو بظاہر ایسا لگے گا کہ آپ کی نظروں سے وہ چیز ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگی. وہ ہمیشہ اس کا وجود باقی رہے گا. اسی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا. اگرچہ آپ کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں لیکن وہ فنا نہیں ہو سکتی، وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ آدم علیہ السلام کے جسم سے متعلق کی بات تھی کہ ریڑھ کی ہڈی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی، جس میں یہ ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنا کے تیار کر دیا تو شیطان آیا اور چاروں طرف سے گھوم کے دیکھنے لگا یہ ہے کیا چیز. تو اس میں یہ ذکر ہے، دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2611. اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنا دیا تو بنا کے چھوڑ دیا جب تک اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا تھا. فجعل ابلیس یطیف بہ ینظر، تو ابلیس جو شیطان تھا وہ چکر کاٹتا تھا کہ یہ ہے کیا چیز. فلما رآہ اجوف، اب جب اس نے دیکھا، گھوم پھر کے دیکھا کہ اندر سے کچھ خالی ہے، یعنی جو جسم اللہ نے بنایا ہے اس میں اندر سے کچھ خالی دکھ رہا ہے، تو عرف انہ خلق خلقا لا یتمالک، تو سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو خود پہ قابو نہیں پا سکتی ہے. اس کی بہت ساری تشریح کی گئی ہے، مثلا یہ کہ وہ غضبناک ہو سکتی ہے، صبر نہیں کر سکتی ہے، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، یعنی بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے کہ وہ اپنے آپ پہ اپنا کنٹرول کھو دے گی. تو یہ چیز دیکھ کر شیطان نے، ابلیس نے یہ کمنٹ کیا کہ اندر سے کچھ خالی دکھ رہا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوگی. تو ابھی تک جان نہیں آئی ہے جسم میں اور یہ سب پورا ڈھانچہ بن کے تیار ہے، تو شیطان نے یہ کہا. یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں سنن ترمذی کی، حدیث نمبر 2955، جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے زمین کے بہت سارے حصوں سے مٹی اکٹھا کیا، جس میں الگ الگ رنگ تھے، اس کے الگ الگ کوالٹی تھی. اسی لیے انسانی نسل میں الگ الگ رنگ کے اور الگ الگ طرح کے لوگ پیدا ہوں گے. تو سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا زمین کے تمام حصوں سے مٹی لے کے. کہا فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو جیسے زمین کی مختلف شکلیں ہیں
ایسے ہی انسان بھی پیدا ہوئے. فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك. کہا اسی طرح سے انسانوں میں کوئی لال رنگ کا، کوئی سفید رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا پیدا ہو گیا. اور اسی طرح سے والسہل والحزن والخبیث ہوتے، کوئی اچھا کوئی برا. اس طرح سے الگ الگ کوالٹی کے انسان بھی پیدا ہوئے، کیونکہ الگ الگ کوالٹی کی مٹی لے کر اللہ رب العالمین نے بنایا تھا آدم علیہ السلام کو. تو یہ آدم علیہ السلام کا پورا جسم ہے، اس کے بارے میں یہ روایات ہیں یا آیات ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اس جسم میں جب روح پھونکی، جان ڈالی تو کیا ہوا. یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6165، صحیح حدیث ہے. حدیث راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما نفخ فی آدم، کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے اندر پھونکا یعنی جان ڈالی، فبلغ الروح رأسہ، تو وہ روح وہ جان جیسے سر کے پاس پہنچی، عطس، ان کو چھینک آ گئی. فقال الحمد للہ رب العالمین، تو انہوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے کہا الحمد للہ رب العالمین. فقال له تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا یرحمک اللہ. تو یہ ذکر ہے روح ڈالنے کے وقت کیا ہوا تھا. جب اللہ رب العالمین نے اس جسم میں روح ڈالی اور جیسے وہ اوپر سر کے پاس پہنچی ان کو چھینک آ گئی. انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں آدم علیہ السلام کی ہائٹ کا ذکر ہے کہ وہ کتنے لمبے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3326. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کی لمبائی 60 گز 60 ہاتھ تھی. تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو پھر کیا ہوا، یعنی ہر جگہ کی مٹی لے کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پورا ڈھانچہ تیار کیا، پورا جسم تیار کیا. اس کے بعد اس میں روح ڈالی، روح سر کے پاس آئی، ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، اللہ نے جواب دیا. اور پھر ان کی پوری جو لمبائی تھی وہ 60 ذرا کی تھی. اس کے بعد جب وہ پوری طرح سے تیار ہو گئے، ان کے اندر جان آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اذهب فسلم علی اولئک من الملائکہ، کہا کہ آدم جاؤ اور وہاں پہ جو فرشتے ہیں ان کو سلام کرو. فاستمع ما یحیونک، اور سنو وہ تمہیں کیسا جواب دیتے ہیں. تحیتک و تحیت ذریتک، یہ جو جواب ہوگا، جو سلام ہوگا، یہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام و جواب ہوگا. فقال السلام علیکم، تو آدم علیہ السلام وہاں پہ گئے اور کہا کہ السلام علیکم، فرشتوں سے کہا السلام علیکم. فقالوا، فرشتوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت. فزادوا ورحمۃ اللہ، انہوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا. فکل من يدخل الجنہ علی صورت آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی شکل کا ہوگا. یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے ان کو بنایا تھا اور اسی طرح کا ڈیل ڈول ملے گا ایک جنتی انسان کو. تو آج آپ کے سامنے یہ تفصیلات رکھی گئی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، کس طرح سے پیدا کیا، یعنی ان کی جسمانی صفات کیا تھیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کن کن مرحلے سے ان کی پیدائش ہوئی اور پیدائش کے بعد کیسے ان میں جان ڈالی گئی، جان ڈالنے کے بعد کیا ہوا. یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اور آگے بڑھائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو تو پھر کیا ہوا. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام پہ جو انعام کیا، جو اکرام کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس وقت شیطان نے انکار کیا، وہ سب معاملہ کیا ہے انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین.